ڈراؤنا خواب دیکھا تھا کہ میرے ارد گرد ہجڑے ہیں، مجھے ان کی بستی میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں چیختی ہوں، پکارتی ہوں، اپنے اماں ابا کو بلانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میرے گلے سے آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ میری آواز کو سن نہیں پاتے اور ہجڑے مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے لگتے ہیں اب تم ہماری بستی کے رہائشی ہو۔ میں ڈر کے مارے خواب سے جب اٹھی تو سوچنے لگی کہ یہ کیسا خواب ہے۔ میرا نام ہمنا ہے، میں اپنے ابا کی لاڈلی اور گھر کی بڑی بیٹی ہوں۔ میرا گھر غریب بستی میں آباد تھا۔ میرے ابا حضور ایک دکان پر کام کرتے تھے جہاں انہیں آمدن ماہانہ 15,000 روپے ملتی تھی۔ گھر میں کھانے والے بھی 7 لوگ تھے، دادا دادی، میری 2 پھپھو اور باقی ہماری فیملی تھی۔ میں اپنی زندگی میں جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت تنگ رہی تھی۔ میرے ابا بڑے تھے، سارا خرچہ میرے ابا کے کاندھوں پر تھا۔ بچپن سے ہی انہوں نے کمانا شروع کر دیا تھا۔ دادی کی خواہش پر ہی ابا نے شادی کی تھی، ورنہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی دونوں بہنوں کی شادیاں پہلے کر دی جاتی، اور جلدی شادی کرنے کا اماں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ ساس اور سسر کے ساتھ 2 ظالم نندوں کا بوجھ بھی اماں کے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ان سب کا گند اٹھانا ماں پر فرض ہو چکا ہے۔ دادا اور ابا کو دادی نے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ شروع سے ہی دادا کے سارے رشتہ داروں کو گھر سے دور رکھا گیا تھا۔ ان کے گھر میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں آتا تھا۔ ان کے بنے جاننے والے 2-4 لوگ گھر میں آتے جاتے تھے، ورنہ کسی تیسرے کی مہمان نوازی کا انہیں کوئی شوق نہیں تھا۔ قصہ مختصر کہ دادی ہمیشہ سے اپنی بیٹیوں کو اوپر رکھتی تھیں۔ ان کی بیٹیاں تو گھر کا کام تک نہیں کرتی تھیں۔ میری اماں کو مفت کی نوکرانی بنا کر لایا گیا تھا۔ بھلا بے دام نوکرانی کس کو بری لگتی ہے؟ میری پھپھو اس کچی بستی میں رہتے ہوئے بھی موجیں امیروں والی کیا کرتی تھیں۔ یہ بھی سچ ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کو اچھا کھلاتی اور دوسروں کی بیٹی کے لیے برا سوچتی تھی۔ ہر وقت گلی محلے کی عورتوں سے روتی رہتی کہ میں نے تو بہو کو بیٹی بنا کر رکھا تھا، لیکن بہو ہی میری بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتی، اپنی نندوں کو بوجھ سمجھتی ہے۔ میری بیٹی کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ میں تو شریف ساس ہوں، کبھی اس کو کسی چیز کا تانا نہیں دیا، کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن پھر بھی اس نے کبھی مجھے اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا۔ دادی اپنی پسند سے اماں کو لے کر آئی تھی۔ اپنی پسند کی بہو سے 2 دن میں ہی ان کا دل بھر گیا تھا، اور دوسرے دن شادی کے انہوں نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ شادی سے پہلے تو اماں کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے سگی ماں ہوں۔ اب تو روایتی ساس بن چکی تھی۔ جو پیسے کما کر ابا دادی کے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ گھر کی بڑی ہیں، انصاف سے کام کریں گی، وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے کپڑے خریدا کرتی تھیں اور ہمارے لیے ان کے پرانے اور ناپسندیدہ سوٹوں میں سے جوڑا بنا دیتی تھیں۔ میری اماں تو پہل ان کی شکایات ابا سے کرتی تھیں، لیکن میرے ابا کہتے کہ میں خود کام سے تھکا ہارا گھر کو واپس لوٹتا ہوں اور تم یہ شکایات کا پنڈال میرے لیے کھول کر رکھ دیتی ہو۔ اگر 2 گھڑی سکون مجھے میسر ہو جائے گا تو تمہارا اس میں کیا چلا جائے گا؟ بہتر نہیں ہے کہ تم اماں سے خود اس بارے میں بات کر لو۔ میری اماں نے اس دن سے کوئی شکایت کرنا تو دور، کہنا بھی چھوڑ دیا۔ دادی جو کہتی تھی ہنسی خوشی قبول کر لیا کرتی تھی۔ دادی نے ان کا میکے جانا بھی روک رکھا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ بچپن میں شاید ایک دفعہ ہی ہم ایک دن کے لیے نانی کے گھر پر رہنے چلے گئے تھے۔ ایک تو نانی کے گھر ممانی کو ہمارا آنا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، اوپر سے میری دادی نے سر پر گھر اٹھا لیا تھا کہ اگلے دن ہی ابا ہمیں لینے پہنچ گئے۔ گھر پر پرانے گندے برتن ویسے کے ویسے پڑے تھے، کسی نے اسے اٹھا کر دھونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مکھیوں کا گھر بن چکا تھا، اور تو اور بھوکے پیٹ دادا حضور صبح سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا کو بھی ایسے ہی کام پر بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ دادی کہنے لگی میرے گھٹنے کام نہیں کرتے اور ان کی لاڈلی بیٹیوں کو چولہا تک جلانا نہیں آتا تھا۔
बेटियों को सारा दिन फोन चलाना आता था, एक दूसरे से चुगलियां करनी आती थी, अम्मा से लड़ाई करनी आती थी और हमें मारना आता था। उसके अलावा तो उन्हें कोई काम नहीं आता था। घर में कोई फसाद करवाना हो तो वो आगे आगे होती थी। अपनी माँ की तरह ही बदतमीज और बदअखलाक थी। मुझे बचपन से ही अपने ददियाल से चिढ़ थी। वालिदैन के अलावा आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। जब तक वालिदैन जिंदा हैं, उनकी अहमियत को समझना चाहिए। हमारे अब्बा लाख मसरूफ सही, लेकिन फिर भी वो हमारी पसंद की चीज़ लाना नहीं भूलते थे। मेरी माँ बेचारी मजबूर हो गई थी कि वो दादी और नंदों से छुपाकर हमारी पसंद की चीज़ें रखें। अपने बच्चों की खुशी की खातिर माँ क्या कुछ करने को मजबूर हो जाती है, ये बात लोगों को धीरे धीरे ही समझ आती है। हमें लड़ झगड़ कर अम्मा ने एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था, जिसकी फीस भी कुछ ज़्यादा ना थी, लेकिन मेरी दादी ने घर में हंगामा खड़ा किया था कि हमने भी तो जितना अपने बच्चों को पढ़ाना था सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया है। प्राइवेट स्कूलों के तो रोज़ 100 के चोंचले निकल आते हैं। अपनी बेटियों को इतनी अयाशी क्यों दे रही हो? अगर कोई होता तो मैं ये सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे अब्बा ने किसी तरह दादी को कायल कर ही लिया था। वो इस फैसले पर खुश तो ना थी, लेकिन खामोश ज़रूर थी। वो बेचारे माँ और बीवी के दरमियान पिस रहे थे। ये कसूर मेरे अब्बा का नहीं था कि सारी ज़िंदगी वो अम्मा को अम्मा का हक ना दिला सके। कसूर तो इस मुआशरे का था कि गरीब की ज़िंदगी उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि वो बेचारे सुबह सवेरे निकलते थे और रात गए घर वापस आते थे। उनके जिस्मानी थकान और जहनी बेसकूनी का किसी को ख्याल नहीं था। हर किसी का खर्चा पूरा करना चाहिए। वो बेचारे जब कभी घर को वापस आते कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजार सकें, तो तब तक हम सो चुके होते थे। रात के 11 बजे तक हमें जागना बहुत मुश्किल लगता था। मैंने बचपन में बहुत कम वक्त अपने अब्बा के साथ गुजारा था, क्योंकि उन्हें कभी घर में रहने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। हफ्ता इतवार भी उनके लिए काम का दिन ही होता था। ईद के मौके पर उन्हें सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी मिला करती थी, जिसमें हम नानी के घर जाते थे। मेरी दादी ने हमेशा से अपना हुक्म चलाया था, इंसाफ से काम नहीं लिया था। अब्बा कई बार उन्हें बातों बातों में कह चुके थे कि जल्द ही उनकी भी शादी की उम्र हो जाएगी, आप घर की जिम्मेदारियां उन पर भी कुछ डाल दें। आपकी बेटियां ज़रूर हैं, लेकिन जिसको मैं ब्याह कर लाया हूँ वो भी किसी की बेटी है। अब्बा के इतने कहने की देर थी कि दादी ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। बोली कि मैं ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई। 2 बहनों का खर्चा तुम पर भारी हो गया है। मेरी बेटियों को घर से निकाल देना चाहते हो। जब इनके लिए राजकुमार मिलेगा तो मैं खुद इनकी शादी कर दूंगी। मोहल्ले की औरतें भी दादी का रोना सुनकर जमा हो गई थी। दादी को चुप करवाने लगी, कहने लगी कि बहू के आने से बेटे बदल ही जाते हैं। अब्बा को तो यूं लगा कि जैसे उन्होंने जरा सी नसीहत करके गलती कर दी है। अगले दिन पुप्पो ने भी सही तमाशा लगाया था। सुबह उठते ही रोने लग गई, कहने लगी इस घर में मैं मजीद कुछ पल नहीं बिताऊंगी। आप लोग जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दें। भाई ने तो अपनी बीवी के कहने पर हमें पराया ही कर दिया है। अम्मा के खाने में नमक तेज कर दिया, और तो और अम्मा सफाई करती तो वो गन डाल देती थी। कहने लगी कि हमारे भाई ने आज तक हमें एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था, लेकिन तुमने ज़रूर उनके कान भरे होंगे। उनको समझाने का मतलब था कि भैंस के आगे बीन बजाना है। अम्मा को मारने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन मोहल्ले की औरतों ने आकर बचा लिया था। कहने लगी अगर इसको मारोगी तो बेटा इसको लेकर अलग हो जाएगा। इतना जुल्म मत करो, ये भी किसी की बेटी है, इसका भी ख्याल कर लो। दादी को भला कहाँ समझ आनी थी, फिर उनके दिमाग में आया होगा तभी उन्होंने अम्मा को बख्श दिया, वरना शायद वो घर से निकालने पर बज़िद थी। उन्होंने सोचा होगा कि बेदाम गुलाम फिर दोबारा ना जाने मिले या ना मिले, कहीं उनका बेटा वाकई दूर ना हो जाए। मेरे अब्बा शुरू से कान के कच्चे नहीं थे। वो मामले का जायज़ा लेकर ही अम्मा को अलग से समझाया करते थे।
اور گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اماں کی طرفداری کرتے تھے۔ دادی ہمیشہ سے جو پھوٹ اماں ابا میں ڈلوانا چاہتی تھی وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ میرے ابا سمجھدار انسان تھے۔ جو بھی رشتہ پھپھو کے لیے آتا تھا وہ لوگ یا تو خود ہی انکار کر کے چلے جاتے تھے، ورنہ میری دادی لڑکے کی شکل و صورت سے ہزار نقص نکال کر انکار کرتی تھیں۔ ان کے تو بڑے وچار تھے کہ لڑکے کا اپنا مکان ہو اور اپنا کاروبار کرتا ہو، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دادی غریب لڑکوں کو تو پہلے ہی منع کر دیتی تھی کہ ان کو ہمارے گھر لے کر نہیں آنا چاہیے۔ رشتے والے بھی پریشان آ چکی تھی، کہنے لگیں کہ بہن تمہارا اپنا گھر کرائے کا ہے اور سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے، کچے مکان میں بھلا بنگلہ گاڑی والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یا تو تم کہو کہ تم نے اپنی بیٹی کسی بوڑھے انسان کو دینی ہے تو پھر میں لڑکا بھی ڈھونڈ لاؤں گی جس کے 2 یا 3 بچے ہوں گے، اپنی عیاشی کے لیے جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوگا، تمہاری بھی عیش ہوگی اور تمہاری بیٹیاں اے سی والے کمروں میں سوئیں گی۔ لیکن آج کل کے جوان لڑکے بھلا کم پڑھی لکھی مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی کو کہاں پسند کریں گے؟ ان کے گھر والوں کے بھی اونچے وچار ہوتے ہیں۔ لیکن میری دادی تو اس بات کو سن کر بھڑک اٹھی، کہنے لگیں کہ تمہیں میری بیٹیاں کس بوڑھے سے بیانے والی لگتی ہیں؟ ان کے نین نقش دیکھو، پوری گلی میں تمہیں ان جیسی خوبصورت لڑکیاں نہیں ملیں گی۔ ان کے نازک ہاتھ دیکھو۔ تو رشتے والی نے بھی سیدھی اور صاف بات کر دی، کہنے لگیں کہ جب گھر کے کام نہیں کریں گی تو ہاتھ تو نازک ہی رہیں گے۔ اگلے گھر جا کر تم چاہتی ہو کہ نوکرانیاں انہیں مل جائیں، ان کو پھر بھی کام نہ کرنا پڑے۔ تو بہن، اسے لاڈ نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تم میرے مشورے پر غور کرو اور دیکھ لو کہ تمہیں کہاں مناسب رشتہ کرنا ہے، ورنہ تم کسی اور رشتے والی کو ڈھونڈ لو۔ تمہیں 20 سے 25 رشتے دکھا چکی ہوں، اگر اتنے رشتے میں نے کسی اور کو دکھائے ہوتے تو وہ میرے صدقے واری جا رہی ہوتی۔ ہمیشہ تم ایک کپ چائے کا پلا کر بے عزت کر کے بھیج دیتی ہو۔ اس دن گھر میں بڑا ہنگامہ مچا تھا، کہنے لگیں کہ میری بیٹیاں تو آسمان سے اتری ہیں، انہوں نے کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رشتے والی بھی اب نخرے کرنے لگی، میری بیٹیوں سے حسد کرنے لگی ہے، سب لوگ ہی میری بیٹیوں کو نیچے گرانا چاہتے ہیں۔ میرے ابا کو کہنے لگی تمہاری بیوی بھی حسد کرتی ہے، تبھی تو اپنی نندوں سے جلنے لگی ہے، اس کی کالی نظر کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ تم اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ میری بیٹیوں سے جلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ابا اماں کی طبیعت سے اچھے سے واقف تھے، گھر میں لاکھ جھگڑے رہیں لیکن میں نے کبھی اماں ابا کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور تیسرے کی آمد ہونے والی تھی۔ کہنے لگیں اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو پھر تم دیکھنا اس کو گھر سے نکال باہر کروں گی۔ میرے ابا کہنے لگے میری بیوی کا فیصلہ میں خود کروں گا، تم لوگ کبھی دولت سے باہر نکل سکتے ہو، زندگی میں دولت اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہر شخص دولت کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنے لگے تو پھر مجھ جیسے غریب تو کمارے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن دادی کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ان کے دماغ میں جو بات بیٹھ چکی تھی وہی انہوں نے ثابت کرنی تھی۔ آخرکار ابا بھی مایوس ہو چکے تھے، اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے اب فیصلہ لینے کا سوچ لیا تھا، کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو امیر گھر میں ہی شادی کرنی ہے تو میں آپ لوگوں کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی میں بہن کے سسرال میں جا کر ان کی لڑائیوں میں دخل اندازی کروں گا۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے سسرال کو سمجھا دیں گے۔ دادا بھی سمجھا چکے تھے کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کر کے دیکھو، بڑے لوگوں کو ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے، وہ لوگ ہمیشہ اپنی دولت کا بھرم دکھاتے رہیں گے، تمہاری بیٹیوں کو نیچا دکھائیں گے۔ برابری میں رشتہ کرو گی تو رشتہ اچھے سے چل پائے گا۔ لیکن اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والی دادی خود کو بڑی چالاک سمجھتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ہیرا بنا کر رکھا ہے ویسے ہی پوری دنیا بھی ان کی بیٹیوں کے اشاروں پر چلے گی۔ لیکن دنیا تو دنیا ہوتی ہے، کسی کے اشاروں پر نہیں چلتی، لوگ صرف اپنی چلاتے ہیں۔
दादी की इस घर की चार दीवारी में चलती थी। खुद को न जाने क्या समझ बैठी थी। फिर भी रोज रिश्ते वालों को देखकर तंग आ चुके थे। हर रोज नए मेहमान आए होते थे। हर रोज अच्छा राशन उन्हें पेश कर दिया जाता था और हमारे लिए सूखी दाल रोटी ही बाकी रह जाती थी। मेहमान आते, खाकर चले जाते थे। कुछ बाकी बचा हुआ सामान दादी के कमरे में ही जब्त हो जाता था। सारा खर्चा तो मेरे अब्बा का ही हो रहा था। भला फिर किसको कोई फिक्र होने की। मेरे अब्बा के खर्चे पर वो लोग ऐश कर रहे थे। दादी भी तभी बातें बना रही थी कि हमें ऐसा नहीं ऐसा रिश्ता चाहिए। एक अमीर खानदान से रिश्ता भी आया था। सुनने में आया था कि जो लड़का है वो नशा करता है। लेकिन मेरी दादी कहने लगी, खूबसूरत है, खूबसूरत लड़की खुद ही जाकर समझा लेगी। और लड़की की तरबियत करने को दूसरे घर जा रही है। जो भी हो, हमारे सर से तो बला उतर ही रही थी। अब्बा ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। वो लोग जहेज की डिमांड तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी हर चीज में नुक्स लाजमी निकाल रहे थे। यहाँ तक कि हमारे घर बार को देखकर भी उन्होंने नाक ऊंचा कर लिया था। कहने लगे, मैं इस तरह की तंग गली और बदबूदार घर में कभी नहीं आती। भला ऐसे लोगों में रिश्ता करके एहसान कर रही हूँ। दोनों पुप्पो तो आसमान पर उड़ रही थी। जैसे लग रहा था उन्हें उनकी किस्मत का शहजादा मिल गया हो। कहने लगे कि अभी एसी वाले कमरों में सोया करेंगे, तंग गलियों से निकलकर चले जाएंगे। हर ख्वाब पूरा होने वाला नहीं होता। लड़के वालों को जहेज नहीं चाहिए था, इस वजह से सारे मामलात जल्द ही तय पाए थे। मैं और मेरी बहन भी अच्छे से तैयार हुई थी। मेरी अम्मा तो इस कदर खुश थी कि उनके सर से आधा अजाब तो उतरने वाला था। दादी बार बार दोनों बेटियों को गले लगाकर गमगीन हो जाती थी। शायद उनके दिल में ये खौफ पैदा हो रहा था कि सारी जिंदगी किसी दूसरे की बेटी को मैंने जानवर बनाकर रखा है और अब अपनी बेटियों को रुखसत कर रही हूँ, तो ये डर तो पैदा होना बनता ही था। लेकिन ये भी खाम ख्याली बातें थी। मेरी दादी तो बड़े भरम से मोहल्ले वालों को कह रही थी। लोगों ने बहुत कोशिशें की कि मेरी बेटियों का रिश्ता गरीब घर में हो जाए, लेकिन मैंने भी अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ढूंढ ही निकाला है। बहन, अगर थोड़ी तलाश करो खुदा भी मिल जाता है। ये तो फिर एक रिश्ता था। लोग ऐसे ही डरते हैं अमीर घर में बेटियां जाएंगी तो 2 वक्त की रोटी को तरसेंगी तो नहीं। मेरी बेटियों को तो वैसे भी काम करना नहीं है। अब अमीर घर में जा रही हैं, नौकर चाकर की फौज है। लड़का अपना कारोबार करता है, लाखों में पैसा कमा रहे हैं। सब लोग रश्क से मेरी पुप्पो के ससुराल वालों को देख रहे थे। उनकी सास भी। उन्होंने आते ही हंगामा खड़ा कर दिया कि यहाँ गर्मी बहुत है, लोग इतने ज्यादा हैं, मुझे बदबू आ रही है, इसलिए जल्द अज जल्द रुखसती की जाए। मेरे अब्बा ने इतने चाव से बारात का इंतजाम किया था, लेकिन वो लोग तो एक नवाला भी खाकर नहीं गए। कहने लगे, हमें हल्की चीजें खाकर पेट में दर्द हो जाता है। हमेशा से ही हम ब्रांड की चीजें ही खाते आए हैं। आप लोगों को तो उनके नाम भी पढ़ने नहीं आते होंगे। इतनी तस्लील भला कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। लेकिन मेरी दादी कहने लगी, ये उनका स्टैंडर्ड है, इसलिए तो मैंने गरीब लोगों में शादी नहीं की। दौलत के नशे ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी, और ऐसी पट्टी बांधी थी कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शादी के 1 हफ्ते बाद ही उन लोगों की हकीकत खुलकर सामने आ गई, जब उन्होंने अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए। उनकी सास ने तो बात बात पर उन्हें ताने देना शुरू कर दिया, और उनके शौहरों ने कहा था कि हमारी अम्मी जो कहती है वो बात बिल्कुल ठीक है। जिंदगी इसी का नाम है। जितना जलील उन्होंने अम्मा को सारी जिंदगी किया था, हर बात का ताना दिया था, मेंटली टॉर्चर किया था, कम जहेज लाने पर ताने दिए गए थे, और गरीब खानदान से होने की वजह से उन्हें दबाया गया था। कहने लगे कि तुम्हारा बाप तुम्हारी दूसरी शादी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए चुपचाप जैसे मैं काम कहती हूँ वैसे करती रहना। अब यही काम उनकी बेटियों के साथ हो रहा था, तो सारा दिन रोना लगा रहता था।
اللہ سے ایسی دعائیں کیا کرتی تھی کہ صبح سے شام جائے نماز سے نہیں اٹھتی تھی۔ اللہ سے اپنے انجام کی معافی مانگنے کے بجائے ان کے سسرال کی موت مانگنے کو زیادہ ترجیح دے رہی تھی۔ ایک انسان اپنی اصلیت سے کبھی بھی پھر نہیں سکتا، اسے لگتا ہے کہ یہ اس کی آزمائش آئی ہوئی ہے، لیکن ایک انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ شاید یہ اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ساری زندگی کسی دوسرے کی بیٹی کو تنگ کیا اور خود کی بیٹی جب تنگ ہونے لگی تو اس کو آزمائش سمجھ لیا گیا۔ کیا انسان اتنا نیک ہے کہ اللہ اس پر ہر بار آزمائش ہی بھیجے گا؟ کیا وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا کہ جس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے؟ جب اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے تو اللہ اسے آزماتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے انسان اب کیا کرے گا؟ اصل آزمائش تو وہ ہوتی ہے جسے وہ اپنی حکمرانی سمجھ بیٹھتا ہے اور خود کو خود مختار سمجھ لیتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے، اور جب بھی وہ بولنے والی ذات اس کو پکڑ لیتی ہے تو کہتا ہے کہ اب آزمائش آئی ہے۔ یہی تو دنیا کا دستور ہے، یہی صدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے کہ انسان کبھی اپنے گناہوں کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ ابا کہنے لگے کہ امیر لوگ ہیں، بہنوں سے ملنے تک کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک بار ابا دادی کے رونے پر انہیں بہنوں کے سسرال تو لے گئے، لیکن انہیں آدھے گھنٹے تک تو اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ سننے میں آیا تھا کہ باہر کے چوکیداروں کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ صبح سے شام تک پھپھوں سے گھر کا سارا کام کروایا جاتا۔ ان کی ساس نے تو ملازماؤں کو بھی چھٹی دے دی تھی کہ اب ملازموں کی ضرورت نہیں۔ میری پھپھو کہنے لگی، ہم نے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں کیا تھا۔ جو ساری زندگی چالاکیوں اور مکاریوں سے میری ماں کو رلاتی نہیں تھی، ان کو وہاں پر رونا پڑ گیا تھا۔ ان کی ساس کہنے لگی، تم لوگ مڈل کلاس گھرانے سے آ کر عیاشیاں مانگتے ہو، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کو نوکرانی مہیا کروں گی؟ جس گندی گلی سے تم لوگ اٹھ کر آئے ہو، وہاں تم لوگوں کا کام کرنے کو ایک معصوم بھابھی تھی جن کو تم لوگوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اب تم لوگ کام کرو گے تو سمجھ آئے گا۔ میری پھپھو گھر آ کر اماں سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، ساری زندگی تمہیں ایسا غلام سمجھا تھا کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہ ہو سکا کہ تم بھی ایک انسان ہو۔ ہمیشہ تمہاری مجبوریوں کا فائدہ ہی اٹھایا ہے، تمہیں تمہاری ماں سے ملنے سے روکا ہے۔ آج سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں اصل سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہم تم سے معافی مانگتی ہیں، اگر ہماری کوئی بات تمہیں بری لگ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دو۔ میری ماں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ اماں کہنے لگیں کہ اللہ کو معافی پسند ہے اور اس معافی کے بدلے اللہ اپنے بندے کو خوش کر دیتا ہے۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اللہ نے ہم دو بہنوں کے بعد ایک بھائی بھی دیا تھا۔ بھائی کے آتے ہی گھر میں اماں کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ اب تو دادا بھی دادی کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تمہاری غلط پرورش کا نتیجہ ہی ہے کہ تمہاری بیٹیاں آج رو رہی ہیں، ان کو میکے میں آنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ ان کے شوہر اپنی ماں سے ایک لفظ بھی مخالفت نہیں کرتے۔ جیسا تم اپنی بہو کے لیے چاہتی تھی وہی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اپنے ہی بیٹے کی بیٹیوں کے ساتھ تم نے سوتیلوں کی طرح سلوک کیا، وہ تو تمہارا اپنا خون تھی۔ بیچاریاں ساری زندگی تمہیں عزت اور احترام دیتی رہی، لیکن تم تو پتہ نہیں کس نشے میں چور تھی۔ اب دیکھ لو، نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ دادی رو رو کر اماں سے معافیاں مانگنے لگی، کہنے لگی، تمہارے ساتھ میں نے برا کیا ہے، میری بیٹیاں نادان تھیں، میں نے ان کی اچھی پرورش نہیں کی۔ تمہیں اگر کوئی گلا شکوہ ہے تو تم مجھے کہہ دو، میری بیٹیوں کے لیے کبھی کوئی بد دعا نہ مانگنا۔ اگر تمہاری آہ ہونے لگی تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، تم میری بیٹیوں کی طرف سے اپنا دل صاف کر دو۔ میری اماں کہنے لگی، میں نے تو ہمیشہ آپ کو ماں کا درجہ دیا تھا، لیکن جب آپ نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کیا تب میرا دل بہت تکلیف میں آ چکا تھا۔ آپ نے اب معافی مانگی ہے تو میں آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ میں نے کبھی بھی کسی کے لیے اتنا برا نہیں چاہا تھا۔ آپ نے لالچ میں آ کر اتنے امیر گھر میں بغیر دیکھے بھالے رشتہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔
آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے معیار کے لوگوں میں رشتہ کریں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی بیٹیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ ایک بار جا کر اپنی بیٹیوں کو اچھے سے سمجھائیں کہ گھر کیسے بسائے جاتے ہیں۔ شاید یہ وقت ان کے لیے مشکل ہو اور آنے والے سالوں میں ان کے لیے آسانیاں ہی پیدا ہو جائیں۔ دادی کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد کبھی کسی چیز پر انہوں نے ڈانٹا نہیں تھا۔ گھر کا حال بہت بدل چکا تھا۔ میری اماں بھی ہمیں یہی کہتی تھی کہ کبھی بھی اپنی دادی کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا۔ انہوں نے اپنی نادانیوں اور غلطیوں میں آ کر جو کوتاہیاں کی ہیں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ کھلے دل سے معاف کر دیں۔ بڑے بزرگ کب تک ہماری زندگی میں ہیں، ان کا ہمیں بھی علم نہیں ہوتا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرے، زندگیاں بھی آگے بڑھیں۔ دادی اور دادا کا انتقال ہو گیا اور پھپھو لوگ اپنے سسرال میں اپنا وقت گزار رہی تھیں۔ ان کے بچوں کے ہو جانے کے بعد ان کے شوہروں نے کچھ قدر کرنا شروع کر دی تھی۔ اب پہلے جیسے حالات تو نہیں رہے تھے، لیکن کبھی کبھار لڑائی ہو ہی جایا کرتی تھی۔ میں نے بھی میٹرک کے بعد ایف اے کے امتحان گھر بیٹھ کر دیے تھے۔ سرکاری کالج تھا جہاں ٹیچرز آنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس سے بہتر تھا کہ گھر میں اماں کے ساتھ ہی ہاتھ بٹایا جائے اور پڑھائی بھی کر دی جائے۔ ایف اے مکمل ہوا تو بی اے کے امتحان دینا شروع کر دیے۔ میرے لیے پڑھائی اہمیت رکھتی تھی۔ میں چاہ رہی تھی پڑھ لکھ کر ابا کا نام روشن کروں۔ ایف اے میں بھی میں نے اعلیٰ نمبروں سے پوزیشن حاصل کی تھی اور میری اس کارکردگی پر میرے ابا حضور بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات ابھی سدھرے نہ تھے۔ کمانے والا ایک ہی انسان تھا اور کھانے والے ہم 5 لوگ تھے، لیکن پھر بھی اماں ہاتھ روک کر ہی استعمال کرتی تھی۔ ہم بڑے ہو رہے تھے، اب شادیوں کی عمر ہو چکی تھی، کیونکہ ہماری برادری میں زیادہ بڑی عمر کی لڑکیوں کا شادی کرنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ دادی نے اپنی باری کو کسی کی نہیں سنی تھی، لیکن میرے ابا جانتے تھے کہ کم عمری میں ہی شادیاں ہو جانی چاہیے۔ بی اے کے امتحان دے رہی تھی اور انہوں نے رشتے والی کو کہہ دیا تھا کہ اچھا اور مناسب رشتہ دکھا دے۔ ہم زیادہ بڑے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتے، بس لڑکا شریف ہونا چاہیے۔ آج کل کے لڑکے پہلے سے لڑکیوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ شادی کا سن کر ہی دل کو کچھ ہونے لگتا تھا۔ شادی کے بعد اماں کی زندگی کس طرح بدلی تھی۔ ٹھیک ہے، ابا نے ہمیشہ سے ان کا ساتھ نبھایا تھا اور اماں کو اس بات کا فخر تھا۔ وہ ہمیں سمجھایا کرتی تھی کہ اگر دعا میں کبھی جیون ساتھی مانگو تو اپنے ابا جیسا مانگنا۔ لیکن شادی کے اتنے سالوں اور نندوں کا ٹارچر برداشت کیا تھا۔ پھر اگر میری پھپھو کی بات کر لی جائے تو ان کی زندگی بھی کم مشکل نہیں رہی تھی۔ آج تک انہیں غریب گھر سے آنے کے طعنے ملتے ہیں۔ ان کے بچوں کو جو سہولتیں میسر ہیں، ان کی خاطر انہوں نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں۔ شادی تو نام ہی صبر اور شکر کا ہے۔ لڑکی کو ہمیشہ برداشت نہیں کرنا پڑتا، اور اگر وہ مڈل کلاس گھرانے سے آئی ہو تو خصوصاً اسے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے سسرال والے خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ غریب گھر کی بچی ہے، اس کو دبا لیں گے تو کون سا اس کے والدین آ کر ہم سے پوچھ گچھ کر لیں گے۔ وہ بیچارے تو ہمارے نیچے لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رشتے والے مجھے دیکھنے کے لیے آتے، میرا رنگ روپ چٹا گورا تھا، مجھ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی، شعور رکھتی تھی۔ میرے اماں ابا چاہ رہے تھے کہ چھوٹی فیملی ہو اور سمجھدار ہو، کہیں گالی گلوچ دینے والی کسی فیملی میں میرا رشتہ نہ کر دیا جائے، کیونکہ گھر میں آج تک کسی نے کوئی گالی نہیں دی، اور بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو گالی نہیں دیتے، ورنہ ہر شخص کے منہ پر گالی پہلے ہوتی ہے۔ میرا رشتہ بہت اچھے لوگوں میں ہو گیا تھا، بقول میری ماں کے بہت شریف لوگ ہیں۔ میری ساس تو آ کر میرے صدقے واری جاتی تھی، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جیسے ماں کے نصیب ہوتے ہیں، بیٹیوں کے نصیب بھی ویسے نکلتے ہیں۔ اس معاملے میں آ کر اب میرا دل ذرا خوفزدہ سا ہو جاتا تھا۔ میں اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ میرے صبر کو نہ آزمانا، مجھ میں میری ماں جیسا صبر نہیں ہے۔ میں بہت جلدی ہمت کھو دینے والوں میں سے ہوں،
اور نہ ہی میں اپنی ساس اور نندوں کی اتنی خدمت کر سکوں گی۔ شادی 4 مہینے بعد طے پائی تھی، تب تک میرے BA کے امتحان بھی ہو جانے تھے اور پھر میں نے فارغ ہو جانا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے خود کو بہت ذہنی بیمار کر لیا، ہر وقت شادی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، لگتا تھا کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں، اور اس وجہ سے مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے تھے۔ پوری زندگی میں صرف ایک شخصیت سے ہی ڈر لگتا تھا، اور وہ تھی خواجہ سرا کی شخصیت، اور مجھے خواجہ سرا کے خواب آنے لگے۔ ان 4 مہینوں میں میری اماں اور ابا کے 1000 چکر لگ گئے تھے۔ میرا بھائی بھی اب بڑا ہو گیا تھا۔ بھائی کے امتحان کے بعد اس نے شام کے وقت اپنے لیے محنت مزدوری ڈھونڈی تھی۔ وہ صبح کالج جاتا تھا، شام کو کام کرتا تھا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی کیا کرتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ میرے تینوں بچے بڑے سمجھدار ہیں، انہیں اپنے باپ کی ذمہ داری کا احساس ہے، تبھی تو کبھی میرے بچوں نے باپ پر بوجھ نہیں ڈالا، اور یہ بات سچی تھی۔ ان 4 مہینوں میں اماں ابا نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، جو ان کے پاس پیسے تھے وہ سارے پیسے میرے جہیز کے لیے لگ گئے۔ جتنی ان کی حیثیت تھی ان سے بڑھ کر ہی دیا تھا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ خاص طور پر لڑکی کے لیے یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ صبح سے میرا دل پریشان تھا۔ یہ بھی عجیب رسم و رواج ہیں کہ نسل کو بڑھانے کے لیے عورت ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر اگلے گھر جاتی ہے، پھر بھی اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ پورے سامان کا بوجھ اس کے کاندھوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ شادی کر کے میں اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ میری نند، ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ میری ساس مجھے دعائیں دیتی کمرے سے رخصت ہو گئی۔ رات دیر کو شوہر کمرے میں آیا، میں روایتی دلہنوں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کان شوہر کی تعریف سننے کو بےتاب تھے۔ سہیلیوں نے بڑا ستایا تھا کہ شوہر ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، لیکن میرا شوہر خاموشی سے دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ میں اسے سوال بھی نہ کر سکی۔ عجیب بے عزتی سی محسوس ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح میری ساس اور نند ناشتہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں عجیب مزاج کے لوگ ہی رہتے تھے۔ میری نند اپنے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوتا۔ بات کرنے کو کوئی گھر میں موجود نہیں تھا۔ ساس سے بھی کتنی بات کر سکتی تھی؟ وہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھے کسی کام کا کہتی تھی۔ میں اپنی مرضی سے گھر کے تھوڑے بہت کام کر دیا کرتی تھی۔ میری نند بھی اپنے حصے کے کام صبح صبح کر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ روز ایک خواجہ سرا دروازے پر آ کر دروازہ بجانا شروع کر دیتا۔ میری ساس مجھے بھیجنے کے بجائے خود چلی جاتی، کہتی تھی کہ یہ تھوڑا پاگل خواجہ سرا ہے، ہر روز آ جاتا ہے، نہ جانے کیا باتیں کرتا ہے۔ لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ جو کہہ رہا ہے وہ سب کچھ میری ساس کو سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی خواجہ سرا جاتا تھا ان کے چہرے کا زرد رنگ ہو جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ میری امانت مجھے لوٹا دو، تم نے اچھا نہیں کیا کہ ہمارے قبیلے کے فرد کو اپنے پاس رکھ لیا، وہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ مجھے ان کی باتوں کی زیادہ سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا اور اسے کوئی بات کہہ کر واپس موڑ دیا۔ کہنے لگی کہ آئندہ اگر یہ خواجہ سرا کبھی دروازے پر آئے تو تم نے کبھی دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ عجیب نظروں سے دیکھنے والا شخص ہے، کہیں کچھ بول ہی نہ دے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن مجھے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ عجیب طبیعت کے لوگ تھے۔ میری نند اور میرے شوہر کا اتنا کوئی خاص رشتہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرا شوہر کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے اس کی کون سی نوکری تھی کہ صبح جاتا تھا اور رات کو واپس آتا۔ اس کے کپڑے دھونے اور سامان سیٹ کرنے کے علاوہ اس کی کسی چیز سے واقف نہ تھی۔ میری ساس نے شادی سے پہلے ہی مجھے یہ ساری ذمہ داریاں بتا دی تھی کہ اب گھر کے کاموں میں سے مجھے صرف اتنے کام کرنے ہیں جتنی میرے اور میرے شوہر کے ہوں گے، باقی کے کام میری ساس اور نند دیکھ لیتے تھے۔ میرا شوہر میرے قریب نہ آتا تھا۔ ہم میں میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا، کبھی اس نے مجھ سے بات نہ کی تھی۔
وہ تو الگ کمرے میں سوتا تھا اور گھر والوں کو پتا تھا کہ وہ الگ کمرے میں سوتا ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کبھی ساس نے بھی مجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ تمہارا شوہر تمہارے ہوتے ہوئے الگ کمرے میں کیوں رہ رہا ہے۔ شاید اسے اپنے بیٹے کی طبیعت کا پہلے سے معلوم ہوگا۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ہر بات کو ٹال دیا کرتے، کہنے لگے مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی اور لڑکی پسند ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ جب تمہارے سامنے معاملہ کھلے گا تب تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن مجھے عجیب سا شخص محسوس ہو رہا تھا کہ آخر کو میرا شوہر اتنا نیک اور پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اسے الگ رہے۔ یہ معاملہ کچھ اور ہی تھا، ضرور اس کا خواجہ سرا سے کچھ چکر تھا۔ میرے دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں اور جیسے ہی رات ہوئی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس مرتبہ تو شوہر کے کمرے میں جا کر ہی رہوں گی، آخر کو پتہ لگ سکے کہ میرا شوہر رات کو الگ رہ کر کرتا کیا ہے۔ اور جیسے ہی شوہر کمرے میں چلا گیا تو اس کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے کمرے سے روز گانوں کی آوازیں آیا کرنی تھی جو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ رات کو بھلا سونے کے بجائے وہ گانوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ میری امی جب بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش کرتی کہ تمہارا رشتہ کیسا جا رہا ہے، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسا ہے، تو میں انہیں جھوٹی تسلی دے دیا کرتی تھی کہ میرا شوہر تو میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی گانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں بھی چپکے سے اپنے شوہر کا پیچھا کرنے لگی، لیکن میرا شوہر مردانہ لباس کی بجائے لڑکیوں کا لباس پہن کر اس گانے پر ٹھمکے لگا رہا تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ میرا شوہر ہی ہے۔ میرے سسرال میں سب سکون سے سو رہے تھے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی جیے یا مرے۔ میرے ساتھ نہ جانے سب جانتے ہوئے بھی کیسے انجان بن جاتے تھے، کیسے انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، انہیں تو ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے شوہر کا حلیہ دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب مجھے خواجہ سرا کی ساری کہانی سمجھ میں آنے لگی۔ شاید میرا شوہر خواجہ سرا ہی تھا، اور ہر روز دروازے پر آنے والا خواجہ سرا میرے شوہر کے بارے میں ہی کہتا تھا کہ وہ ہماری امانت ہے، ہمیں لوٹا دو۔ میرے شوہر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، وہ مجھے یوں دروازے پر کھڑا دیکھ کر گھبرا گیا اور بے ہوش ہونے پر وہ بھاگتا ہوا آیا اور مجھے اٹھانے لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا میرے سرہانے میری ساس بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اب مردانہ لباس میں کھڑا ہوا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میرے ساتھ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں ابھی اپنے گھر چلی جاؤں گی، مجھے اس شخص کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا۔ تبھی تمہیں مجھ میں دلچسپی نہیں تھی۔ میری ساس کہنے لگی، خاموشی سے پہلے ہماری ساری بات سن لینا، اس کے بعد ہی تم کوئی فیصلہ لینا۔ میں ماں ہوں لیکن مجھے تمہارا خیال ضرور ہے۔ میں نے کہا کہ اب کہنے سننے کو باقی رہ کیا گیا ہے۔ مجھے شادی سے پہلے ہی ڈراؤنے خواب آتے تھے، لیکن میں نے ان خوابوں کو نظر انداز کر دیا۔ میری ساس یہ سن کر کہنے لگی، میں تمہیں ہر حقیقت بتا دوں گی۔ میرا بیٹا خواجہ سرا نہیں ہے، اس سے دوہری پرسنالٹی ایڈاپٹ کرنے کی بیماری ہے۔ اس کا علاج کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اب یہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ پہلے تو اس کو دن میں بھی دورے پڑ جاتے تھے، لیکن اب یہ سارا دن ٹھیک رہتا ہے، اور تم اگر اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا ساتھ دو گی تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو تمہیں پہلے دن سے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن میرے بیٹے نے ہی منع کر دیا کہ شاید تم اسے قبول نہ کر پاؤ اور تم اسے حقیر جاننے لگو۔ میں نے کہا کہ میں اب آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کروں گی، تو میرا شوہر کہنے لگا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ کوئی ایسی لڑکی نہیں آئے گی جو میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ نبھا سکے، اس لیے میں نے اپنی اماں سے کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اور تم سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنایا۔
کہ कल को तुम्हारे लिए परेशानी ना हो, तुम्हें छोड़कर जाना आसान हो, लेकिन अगर एक बार फिर तुम डॉक्टर से मिलकर तसल्ली करना चाहो तो मैं सुबह डॉक्टर के पास ले चलूँगा। सुबह होते ही मैं डॉक्टर के पास चली गई। अक्लमंदी इसी में थी कि मामले के अंदर के तह तक जाया जाए। अगर यह हकीकत ठीक है तो फिर मुझे अपने शौहर का साथ देना चाहिए था। उसे छोड़कर जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। आज नहीं तो कल उसने ठीक हो ही जाना था। और डॉक्टर के पास जाकर इस बात की तस्दीक हो गई थी कि मेरा शौहर और सास ठीक कह रहे हैं। हमने वो घर भी छोड़ दिया था क्योंकि मुझे रोज़ ख्वाजा सरा का आना अच्छा नहीं लगता था। वो घर हमारा अपना था, लेकिन मेरे शौहर ने मेरे कहने पर उसे बेचकर एक नई जगह घर ले लिया था। मेरे शौहर का इलाज होने लगा और कुछ ही अरसे में वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अल्लाह ने हमें शादी के 6 साल बाद बेटे से भी नवाजा था और इस हकीकत से मैंने कभी पर्दा नहीं उठाया था कि मेरा शौहर दोहरी शख्सियत का मालिक रहा है। लोग मुझे कई अरसा तक बांझ समझते रहे, लेकिन मेरे ससुराल वालों को असल हकीकत का इल्म था। और मेरी सास और नंद बहुत अच्छी थी। उनका रवैया भी मुझे समझ आने लगा था। ये एक समझदारी की वजह से मेरा घर टूटने से बच गया था।